السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خوش باش ہوں گے۔ ویورز، کچھ دن پہلے میں نے ایک فلم دیکھی، زندگی تماشا، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں۔ زندگی تماشا ایک بہترین فلم ہے۔ یہ در حقیقت ایک تماچا ہے ہمارے معاشرے کے ان افراد کے چہروں پر جو لوگوں کی زندگیوں کو تماشا بنانے میں ایک پل نہیں لگاتے۔ سرمد کھوسٹ کی ایک شاندار فلم ہے اس فلم کو انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے بنایا، اور پاکستانی فلم کے تینوں سینسر بورڈ ہیں، اس سے اپروول حاصل کرنے کے بعد بھی سینما میں اس فلم کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سرمد کھوسٹ نے یہ فلم یوٹیوب پہ ریلیز کر دی اور فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا کہ آپ بتائیے کہ یہ فلم کی نمائش ہونی چاہیے تھی یا نہیں۔ اصل میں اس فلم سے متعلق بہت سی کنٹروورسیز ہیں، تو یہ فلم جب آپ دیکھیں گے تو آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کنٹروورسیز یا اس فلم کے متعلق جو تنازعات ہیں، جو کہا جا رہا ہے، فلم کے اسکرپٹ رائٹر نینبل بانو ہیں، جنہوں نے بہت خوب لکھا اور اپنے اس موضوع سے بہت انصاف کیا ہے۔ یہ فلم ہمارے معاشرے کی عدم برداشت اور ذاتیات میں مداخلت کرنے والے رویے کی بہترین عکاس ہے۔ اصل میں لوگوں کو جج کرنا ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اور کسی کی معمولی غلطی کو بھی درگزر کرنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، پھر اس کے کردار پر انگلی اٹھانا، اس کو ذلیل و ملامت کرنا، یہ سب کچھ ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم تو دودھ کے دھلے، یعنی ہمیں اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا جو تنکا ہے وہ بھی ہمیں کھٹکتا ہے۔ اس فلم میں اندرون لاہور کا ماحول دکھایا گیا ہے، مگر فلم کی جو ٹون ہے وہ لاؤڈ نہیں ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لاہور کے پس منظر میں اسٹوری بنائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، یہ فلمائی جاتی ہے، تو وہاں پر فلم کی جو ٹون ہوتی ہے کرداروں کی بہت لاؤڈ ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ فلم کی کاسٹ، کہانی کی رفتار، سیٹ اور جو ڈائلاگ ہیں، سب کچھ بہت خوبصورت ہے، بہت ریئل ہے۔ اس میں جو مرکزی کردار ادا کیا ہے، مین رول ادا کیا ہے، وہ عارف حسن نے کیا ہے، بہترین کیا ہے۔ اس کے علاوہ سمیہ ممتاز بہترین اداکارہ، علی قریشی اور ایمان سلمان نے بہت بہترین اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ایسی شخصی کہانی ہے جو پراپرٹی ڈیلر ہے اور ایک مخلص اور ساتھ نبھانے والا شوہر ہے، ساتھ میں ایک شفیق باپ بھی ہے۔ اس کا ذریعہ معاش پراپرٹی ڈیلنگ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ شوقیہ نعت خوانی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے سینما بینی سے بھی بہت دلچسپی ہے۔ فلمیں دیکھنا پسند ہے، پاکستانی پرانی فلمیں دیکھنا پسند ہے، تو اپنے گھر میں فارغ وقت میں پرانی جو فلمیں ہیں، پاکستانی فلمیں، وہ دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں، ایک فیملی فنکشن میں دوستوں کے اصرار پر ڈانس کرتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے، اور یوں اس شخص کی زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے۔ معاشرہ اسے جس طرح دھتکارتا اور ذلیل کرتا ہے، جیسے صرف وہ گناہ گار ہے اور باقی سب پاک باز۔ یہ فلم ہمارے معاشرے کے عدم برداشت کے کریہ چہرے اور لعنت ملامت کرتی زبانوں کی صحیح عکاس ہے۔ وہ اس فلم کے ایک سین میں مولانا صاحب اس شخص سے معافی نامہ کی ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ وہ جو سین ہے نا، بڑا دل دکھانے والا ہے، مطلب بڑا ظالم سین ہے، بہت دل میں کچھ ہوا اس سین کو دیکھ کر۔ اس کے علاوہ ایک سین ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے موقع پہ وہ شخص حلوہ بنا کر، ہمیشہ کی طرح اس کی ایک روایت ہوتی ہے کہ حلوہ بنا کر وہ محلے میں بانٹا کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد، اس لوگوں کی لعنت ملامت وصول کرنے کے بعد، جب وہ حلوہ بانٹتا ہے تو کوئی اس سے حلوہ لینا پسند نہیں کرتا اس کے ہاتھ سے۔ تو ایسے یہ دیکھ کر وہاں ایک شیمیل ہوتا ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں بانٹتا ہوں، اور وہ بانٹنا جب شروع کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سب لے لیتے ہیں۔ تو یہ منظر بھی بڑا دل دکھانے والا تھا کہ اس کی ایک غلطی، اس کے ایک دوستوں کے اصرار پہ جو اس نے ایک ڈانس کیا ہوتا ہے، اس کو لوگ معاف نہیں کر پا رہے، اور شیمیل جس کا روزگار ہی ناچ گانے سے وابستہ ہے، لوگوں کے لیے اس کے ہاتھ سے نیاز لینا کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ وہ اتنا زیادہ قابل مذمت ہو گیا اپنی ایک غلطی پر کہ لوگوں کے لیے اب قابل قبول نہیں رہا اس کے ہاتھ سے کچھ لینا۔ یہ سین بھی مجھے بہت زیادہ
تکلیف دہ لگا۔ فلم دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہم واقعی اپنی اپنی جگہ فرعون بنے ہوئے ہیں۔ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہم تو شاید اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان وہ مقدس ملک ہے جہاں وردی اور پگڑی پہ انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ فلم کی نمائش کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس فلم کی ریلیز سے لوگوں کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی۔ ڈسکرپشن باکس میں اس فلم کا لنک دے رہی ہوں، آپ چاہیں تو اسے دیکھیں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی، اور کیا یہ ایسی فلم ہے جسے دیکھ کر کسی کے مذہبی جذبات ہرٹ ہوں، یا اس ملک میں کوئی مزید ابتری کی طرف جائے یہ ملک۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو پلیز میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔